اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے، اس نے جو بھی عمل کیا ہے کروایا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو عمل ہوتا ہے وہ فطری ہوتا ہے، فطرت کا تقاضا رہتا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی بھی بات فطرت سے ہٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہر عمل جو وہ کرواتا ہے فطرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کائنات عالم میں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے تمام مخلوقات، چرند پرند درند، حیوانات، نباتات سب موجود تھے۔ اب اس کی تفصیلات میں گئے بغیر یہ اس لیے موجود تھے کہ ان تمام کی ضرورت انسان کو تھی، ان کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے انسان کے آنے سے پہلے تمام چیزوں کا انتظام کر دیا، جیسا آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب نومولود دنیا میں آنے سے پہلے دودھ کا انتظام ہو جاتا ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے ہر معاملے میں۔ اب اس کی تفصیلات قرآن میں آپ کو بہت مل جائیں گی۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں فصل کو، بہار کو، ثانی دوسری فصل۔ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جڑا ہوا ہے، اور ربیع الثانی پیران پیر کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ نہ آپ کا ولادت کا تاریخ ہے، یہ 11 تاریخ نہ وصال کی ہے، لیکن آپ کی یاد سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یادوں کو باقی رکھتا ہے اور ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ میں آج کی مناسبت سے سورہ ذاریات کا آخری رکوع تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ذاریات
ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو بیجوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں اور پھر ان کے اپنے مقام تک پہنچاتی ہیں. ان ہواؤں کو ذاریات کہا جاتا ہے، جس کو سائنس کی زبان میں پارزیرگی کہتے ہیں. پارزیرگی یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کر زیرگی کرنا. بیج جو ہوتے ہیں، پھل جو آتا ہے، اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. بیجوں کے اندر بعض درخت ایسے ہیں جو خود زیرگی ہوتی ہے اس کے اندر، انہی کے ذریعے سے وہاں پر پھل آ جاتا ہے. اور جو پارزیرگی ہوتی ہے وہ ہوا کے ذریعے سے ایک مقام سے دوسرے مقام کو بیج اڑ کر جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اگتے ہیں، وہاں پہ ان کی افزائش ہوتی ہے. ان ہواؤں کا ذکر ہے. تو یہ ہوائیں، اسی سے پتہ ہم کو چل رہا ہے کہ پارزیرگی جو ہوتی ہے، ہواؤں کے ذریعے سے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہیں اور وہاں پر نیا پودا، نئے پھل، نئے پھول آتے ہیں. یہ مثال مبلغین اسلام کی ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے کر بتا رہا ہے کہ مبلغین کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے ہی مقام پر نہیں رہتے، بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہیں، وہاں سمجھاتے ہیں. جس کے دل میں وہ کیفیت رہتی ہے، جیسے ہوا کے ذریعے سے جو بیج اڑتے ہیں وہ سب کے سب نہیں ایسے ہی ہوتے. جس کے جو بیج ہوتے ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں. ایسے ہی جن کے قلوب اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے نرم کر دیا ہے، جن کے قلوب قبول کرنے کے قابل ہیں، ان تک ان کی بات جب پہنچتی ہے تو وہ ان باتوں کو قبول کرتے ہیں اور پھر دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں. یہ وہ ہوائیں ہیں جو یہ مبلغین کو اللہ تعالیٰ لے کر پھر رہا ہے. ان ہواؤں کے ذریعے سے، ان کی رحمت کے ذریعے سے، ان کے فضل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان کے دائرے میں داخل فرماتا ہے. جہنم میں جانے والوں کو جنت کی طرف لے آتا ہے. ان کے اندر اگر وہ کیفیت ہے تو اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہا ہے. تو یہ آخری رکوع میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور ہم وسیع قدرت والے ہیں. ایدن، ید کہتے ہیں ہاتھ کو. ایدن دونوں ہاتھ. مطلب دونوں ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان جب اپنی طاقت بتاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو لہراتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بتاتا ہے. جب طاقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ایسا طاقت کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھ یعنی اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا اور اس کو وسعت دیا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا، سو ہم کیا خوب تیار کرنے والے ہیں. اور وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. آسمان کا ذکر ساتھ ہی ساتھ زمین کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، نعم الماہدون، ایسی نعمتیں ہیں اس کے اندر، اور اس کو ہم نے مہد بنایا ہے. ماہدون مہد سے ہے. مہد کہتے ہیں جھولے کو. جھولنے والی ہم نے بنائی ہے. آج 1300 سال کے بعد میں، یعنی تقریباً 100 سال پہلے، دنیا کو یہ اندازہ ہوا، سائنس جب ترقی کی تو اس کو پتہ چلا اس بات کا کہ زمین گھومنے والی ہے. لیکن اس سے پہلے تک اس کو ساکت سمجھتے تھے. رکی ہوئی اپنی جگہ چپٹی ہے، اپنی جگہ رکی ہوئی ہے. لیکن جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا
کہ یہ گھومنے والی ہے۔ اب پتہ چلا، جبکہ 1400 سال پہلے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے اس کو مہد بنایا ہے۔ تو مہد کس کو کہتے ہیں؟ جھولے کو کہتے ہیں۔ جھولا کب جھولتا ہے؟ جب تک اس کا تعلق آسمان سے نہ ہو جائے جھولا نہیں جھولتا۔ اوپر سے تعلق جب تک نہ ہو جھولا نہیں جھولتا۔ آپ بولیں گے کہ دو سائیڈ میں ہک ہوتے ہیں اس سے جھولتا ہے، تو سائیڈ کے ہک بھی کہاں ہیں؟ اس کے جھولے کے نیچے نہیں ہے، جھولے کے اوپر ہے۔ جب تک تعلق اوپر سے نہ ہو اس وقت تک جھولا نہیں جھولتا، اور پھر جھولا جب تک نہیں جھولتا وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی جس کو نیند کہتے ہیں۔ بچوں کو نیند نہیں ہو سکتی جب تک جھولا نہ جھولے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی اپنا تعلق جب تک آسمان سے نہیں جوڑیں گے تم کو بھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ آسمان سے تعلق جوڑنے کے لیے جھولے کو 4 جگہ سے جوڑا جاتا ہے، 4 کونوں سے جوڑا جاتا ہے۔ وہ 4 کونے کیا ہیں؟ وہ 4 کونے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ جب تک بندہ اس سے واقف نہیں ہوتا وہ اطمینان قلب اور اللہ کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ اطمینان کے لیے جھولے کو جھلانا پڑتا ہے۔ جب یہ جھولا رک جاتا ہے زمین کی کشش کی وجہ سے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ پھر ماں کا رحمت برا ہاتھ جب اس کو دھکا دیتا ہے پھر وہ آرام سے سونے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی لوگوں کا حال بھی ہے کہ جب دنیا ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور پھر ان کو آسمانی پرواز سے روک دیتی ہے تو یہ دلوں میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہاں پر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک وجود کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جس کو مامور من اللہ کہا جاتا ہے، جو فنافر رسول ہوتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں من نوعان رنگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دست قدرت سے، اپنے دست رحمت سے یہ جھولے کو جب جھولا دیتا ہے، مطلب جب اس کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو پھر وہ جھولا جھولنے لگ جاتا ہے اس کا، اور اس کا تعلق آسمان سے ہو جاتا ہے اور اطمینان قلب پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اب اس کا جھولا اطمینان سے جھول رہا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق جس سے ہونا تھا اس سے ہو گیا، جہاں سے وہ آیا تھا وہاں اس کا تعلق ہو گیا، تو اب وہ آرام کے ساتھ اپنی نیند پوری کرتا ہے، اپنی زندگی پوری کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر پہلے آسمان کا ذکر ہوا، پھر زمین کا ذکر ہوا، اور پھر دونوں کے ذکر کے بعد میں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جوڑوں کو دیکھنا ہے اور نصیحت حاصل کرنا ہے، اور سب سے پہلا چیلنج ہے یہ دنیا کے لیے قرآن کریم کا، 1400 سال سے لے کے آج تک اور رہتی دنیا تک یہ چیلنج ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے ہیں، تو اب ہر چیز میں جوڑے موجود ہیں، جس کو تم جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کہ ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے خلق ازواجا، جس نے جوڑے پیدا کیے، کلھا ہر چیز میں، مما تنبت الارض وہ چیزیں جو اگتی ہیں، نباتات جس کو کہتے ہیں، تنبت الارض ومن انفسہم اور تمہارے خود اپنے نفسوں میں، ومما لا یعلمون یہ بھی چیلنج ہے، ومما لا یعلمون جس کو تم نہیں جانتے ان میں بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اب تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی سائنس ترقی کرتی ہے، تم اس کا ریسرچ کرتے جاؤ تو تم کو اندازہ ہوگا کہ ہر چیز میں جوڑے موجود ہیں۔
ہوا ریسرچ، پہلے پتہ چلا کہ جاندار جو ہوتے ہیں نباتات ان کے اندر جوڑے ہیں، اس کے بعد حیوانات میں ہوتے ہیں. پھر ریسرچ کرے یہ لوگ کہ چلو یہ تو چلنے پھرنے والے ہیں، پودا چھوٹا آج ہے کل بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جوڑے ہیں، صحیح ہے. پتھر پہ ریسرچ کیا گیا، پہاڑوں پہ، تو پتہ چلا کہ پہاڑوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. اب ریسرچ کرتے جائیے، جہاں تک علم تمہارا پہنچے گا وہاں اللہ تعالیٰ کی جو چیلنج ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا اس بات کو کہ ہاں ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لعلکم تذکرون، تم نصیحت سیکھو، اس سے نصیحت حاصل کرو جوڑوں سے. کتا بلی، بکرا بکری، یہ سب کو دیکھ کر کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ اس سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے لیے یہاں پر انسان کے جوڑے کی مثال دی جا رہی ہے. انسان کا جب عقد ہوتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کا جو عقد ہوتا ہے تو اس کا عقد ایسا ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ لڑکی کو حاصل کرنا ہے لڑکے کو، تو پھر اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسا ہی نہیں ہو جاتا. ایسے ہی اگر مل گئے تو حرام کہا جاتا ہے. کسی بھی سوسائٹی میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، کہیں بھی آسانی کے ساتھ میں مل لیے وہ حرام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے قاعدہ رکھا ہے، قانون رکھا ہے، اس قانون پہ چل کر ہی وہ اپنے جوڑے سے مل سکتی ہے. حالانکہ دونوں موجود ہیں، ایک محلے میں موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے اس کو نہ لڑکی کو پتہ ہے کہ کون اس کا دولہا بننے والا ہے، شوہر بننے والا ہے، نہ لڑکے کو پتہ ہے کہ کون اس کی بیوی بننے والی ہے. دونوں اپنے جگہ ہیں. لڑکی ایک مقام، ایک عمر کو پہنچتی ہے، اور پھر وہاں سے ان کے والدین کو، چاہنے والوں کو، رشتہ داروں کو فکر ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ چلو جلد سے جلد بچی کے ہاتھ پیلے کر دیں، سوچتے ہیں. اور پھر جیسا کہ اکثر ہمارے پاس تو یہ خاص طور پر شادی کے موقع پر حضرت قبلہ عالم کی یہ سنت ہے کہ ان آیات کو آپ تلاوت فرما کر اس پر خطبہ دیا کرتے، اسی پر دیتے ہیں. ہمارے پاس سب جو بھی ہیں، آج میں اس کو اپنے اس خطبے کا عنوان بنایا تو اللہ تعالیٰ جوڑوں کو جو رکھا ہے، لڑکی چاہے کسی کی ہو، یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ شہنشاہ کی ہے تو اس کو جوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا فقیر کی ہے اس کو جوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی. سب کو ضرورت ہے جوڑے کی. اور اس سے پوچھیے آپ، شہنشاہ کی بیوی سے بھی بیٹی سے پوچھیے آپ، شہنشاہ جو صاحب اس کی جو شہزادی ہے، شہزادی سے پوچھیے تیرے کو کس بات کی کمی ہے اس گھر میں، وہ کہے گی کہ کسی بات کی کمی نہیں ہے. تو کیا پھر تم کو یہیں پر رہنا ہے؟ وہ زبان حال سے کہے گی کہ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے. تمہارے مقصد کیا ہے زندگی کا؟ تو کہے گی کہ میرا مقصد اپنے جوڑے سے ملنا ہے. جوڑے سے جب ملتے ہیں تو زندگی کامیاب ہوتی ہے. اس لیے حضرت قبلہ فرماتے ہیں بے جوڑ بے اطمینان ہوتا ہے، جوڑ والا اطمینان والا ہوتا ہے. جو بے جوڑ ہوتا ہے وہ بغیر اطمینان کے ہوتا ہے، اس کے اندر غیر مطمئن ہوتا ہے. جب جوڑ ہو جاتا ہے تو اطمینان آ جاتا ہے. تو وہ یہی کہتی ہے کہ میرے کو جوڑا ہونا ہے میرا. تو پھر تم تو شہنشاہ کی بیٹی ہو، چلو لے لو کسی ایک کو پکڑو اور اپنا جوڑا بنا لو. وہ کہے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ قربانی دینی ہے. کیسی قربانی؟ اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے، سب کو چھوڑ کر اس کے پاس جانا ہے. چلو ویسی سب کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو کیا بولتے؟ ارے بھاگ کے شادی کر لیے یا بھاگ گئے تو یہ جوڑا قبول نہیں ہے. پھر کون ہونا؟ قاضی ہونا. قاضی صاحب کے 2 بول ہونا ایجاب و قبول کے. یہ 2 بول ہونے کے بعد میں مبارک کا سلسلہ شروع ہوتا، اس سے پہلے نہیں ہوتا. ایسا ہی
ایک انسان جب اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور ملنا چاہتا نہیں بلکہ اس کو ملنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، جب تک یہ اللہ سے اپنا جوڑ نہیں ملا سکتا، نہیں ملا لیتا، اس وقت تک یہ غیر مطمئن رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ آج دنیا میں فتنہ و فساد جو نظر آ رہا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ سے توڑ کر شیطان سے جوڑ لیے ہیں، اس وجہ سے وہ بے اطمینان اور غیر مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ کیسا جوڑ سکتے؟ چلو اللہ سے ہم تعلق جوڑ لیے، ارے جا کے جنگل میں بیٹھ گئے، سوکھ بھی گئے، ہاتھوں پر سکھا لیے، تب بھی اللہ سے نہیں ہوتا جوڑ۔ کب ہوتا ہے؟ وہاں قاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کون قاضی ہے؟ قاضی ہے دو جہاں، آقائے نامدار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی بات کو ماننا پڑتا۔ قاضی بہت بڑے عالم فاضل سب ہیں، بیٹھے ہوئے یہاں پہ، عقد ہو رہا، انہوں اگر بولے ٹھہرو میں ہی بول لیتا ہوں، وہ تو قاضی صاحب مانتے، ٹھہرو میں جیسا بول رہا ہوں ویسا بولو، بولتے رکو آپ، میں جیسا بول رہا ہوں ویسا بولیے ساتھ میں۔ ایسا ہی میں سب کچھ کر لیتا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، بولتا ہوں نہیں ہوتا، پڑھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہاں پر تو قاضی دو جہاں سے ملانے والے کے لیے بھی ایک قاضی کی ضرورت پڑتی، جو مبلغ اسلام ہے، جو پہنچ گیا ہے ان تک، اور پہنچ کر ان کو کہتا ہے کہ تم کو میں اللہ سے ملانا چاہتا ہوں، تو میں جیسا بول رہا ہوں ویسا پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بندہ پڑھتا ہے اس کا تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکی جیسے ہی عقد یہاں قبول کی اور شوہر نے کہا کہ قبول ہے، تو اب دونوں کا تعلق ہو گیا۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب لڑکی کو بھی امتحانات دینی پڑتی ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئے امتحانات اس کے، اب سسرال پہنچی ہے، اب وہاں پر الگ نئے نئے انداز کے لوگ رہتے ہیں، رشتہ نیا ہو جاتا ہے، جیسے ہی رشتہ بدل جاتا ہے رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ بہن ہے تو بہن کا رویہ الگ ہو جاتا ہے، اور جب ننند جس کو کہتے ہیں، جب یہ نام لگ جاتا ہے تو رویہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب ماں ہے، جب تک وہ ماں کی ممتا الگ ہوتی ہے، اب جب وہ ساس بن جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو امتحان دینا ہے، یہاں پہ آزمائش ہو رہی ہے اس کی۔ سونے کو جب پرکھتے ہیں تو کوئی سافٹ واٹر ڈال کر نہیں پرکھا جاتا، بلکہ اس کے اوپر تیزاب ڈالا جاتا ہے، کالے پتھر پر گھسا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، تب نکھر کر سونا آتا ہے۔ ایسے ہی جب آتی ہے لڑکی تو امتحانات ہوتے ہیں، آزمائش ہوتے ہیں، جب سب میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہی گھر کی رانی بن جاتی ہے، وہی گھر کی ذمہ دار بن جاتی ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب جب بندہ پہنچتا ہے تو ریڈ کارپٹ اس کا استقبال نہیں ہوتا، اس کو جوتے کھانے پڑتے ہیں، پتھر کھانے پڑتے ہیں، گالیاں کھانی پڑتی ہیں، بھوکے رہنا پڑتا ہے۔ ارے وہ تو اللہ رزاق ہے دونوں کائنات کا، میں اس کے قریب آیا اور میں بھوکا، جو رزق دینے والے ہیں اس کے پاس آیا تو میں بھوکا۔ ہاں یہ تیری آزمائش ہے، کہ جیسے ایک ٹیچر ایگزام لیتا ہے، سوالات جو دیے گئے ہیں، سوالات بنانے والا بھی ٹیچر، اس سے پہلے سبجیکٹ پڑھانے والا بھی ٹیچر ہے، وہی پڑھاتا ہے، پڑھا کے وہی سوالات وضع کرتا ہے اور اپنے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے۔ اب جب ایسی نگرانی ہو رہی ہے کہ ہلنا نہیں، پیچھے نہیں دیکھنا، کسی سے نہیں پوچھنا، تو ایک بچہ اٹھ کے پوچھتا ہے، سر آپ ہی پڑھائے ہوئے ہیں یہ سب باتیں، آپ اتنی محبت سے ہم کو پڑھائے اب تک، اور آج اتنے سختی کے ساتھ، تو کیا کہے گا ٹیچر؟ ہاں آج امتحان ہے، تم کو پرکھا جا رہا ہے کہ کون تم میں کھرا اترتا ہے، کون قابل ہوا ہے، کون میری باتوں کو اخذ کیا ہے، اس کو چننا ہے، اس لیے امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایسا بندے کا امتحان جب دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں بس اللہ کا ہو گیا،
تو پھر اس کے بعد امتحان کیسے حضرت قبلہ عالم کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہوئے، 40 جیلیں، 84 حوالات، کس کو کہتے ہیں، قید و بند، کہیں پر اسٹیشن پہ اترتے ہی نام پوچھا جا رہا ہے، کیا نام ہے آپ کا، لکھ رہے ہیں، والد کا نام کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں۔ ایک ڈریس والا جب پولیس والا دکھتا ہے کسی کے ساتھ میں تو مجموعے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کیا بات ہوگی، پولیس والا کیوں گیا ان کے پاس، بس انہیں چلے بھی گیا تو اب شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے ایسے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد میں جب کامیاب ہوئے تو الحمدللہ اب دنیا دیکھے گی کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح کا معاملہ ہوگا تب نظر آئے گا کہ دیندار انجمن کیا ہے۔ اس وقت تک نظر نہیں آئے گا، ابھی تو چھپا ہوا ہے معاملہ۔ جب نعرہ تکبیر ہوگا اس وقت سامنے آ کر کہیں گے ارے ہم تو فلاں وقت ایمان لائے، ہم فلاں وقت آئے تھے، ہم ان کی خدمت کرے تھے۔ یہ تمام باتیں جب سامنے آئیں گی تو آزمائش کے بعد ہی ہوتا ہے یہ معاملہ۔ تو ایسا ہی لڑکی کے ساتھ جو آزمائش ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ والے جب بنتے ہیں تو ایسے ہی نہیں بن جاتے، بلکہ پھر ان کو بہت آزمائش کرنی پڑتی ہے۔ آج دنیا پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اپنی دنیا چلا رہی ہے، لیکن ان کا معاملہ کیسا رہا؟ جب وہ آزمائش کا ان کا دور تھا تو ایک ایسا بھی وقت گزرا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 2-3 دن گزر گئے، اس سے زیادہ دن گزر گئے، کچھ نہیں تھا، آپ جا کر قبرستان میں بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہاں پر آ کر ٹفن کھول کر کھا رہا ہے، نوالا وہ اٹھا رہا ہے، منہ غوث اعظم کا دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا کھل رہا ہے، بھوک کی وجہ سے نوالا وہ اٹھا رہا ہے، منہ کھول رہا ہے، تو پیران پیر کا منہ کھل رہا ہے ادھر بھوک کی وجہ سے۔ اس کی نظر پر جب پڑی تو دیکھتا ہے ارے بابا کون ہے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا نام فلاں فلاں ہے۔ ارے میں آپ کو تو ڈھونڈ رہا تھا، آپ کی والدہ نے ٹفن دیے تھے میرے کو یہ آپ تک پہنچانے کے لیے، میں جا کر سب سے پوچھا تو پتہ نہیں کہاں پر گئے ہوئے ہیں، نہیں معلوم ہوا، تو میں یہاں پر آ گیا، بس کھانے والا تھا یہ ٹفن۔ تو اللہ والے کے پاس کسی اور کی غذا نہیں پہنچتی، حرام کا لقمہ نہیں پہنچتا، بلکہ حلال کا لقمہ ان کی ہی غذا ان تک پہنچتی ہے، پھر وہ پیران پیر کو دیتے ہیں، اور جو کچھ واقعات الگ ہیں تفصیلات میں گئے بغیر۔ تو ان جوڑوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار ہو جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو نہیں ہے۔ دوڑو کو کہتے ہیں سعی، کہتے ہیں عربی میں، سعی کے معنی دوڑنا، یا فرار کے معنی ہیں۔ اور فرار اخبارات میں آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ لڑکی فرار ہو گئی، فرار ہونے کے لیے پوچھنا پڑتا، بتانا پڑتا، پوچھے بغیر بھاگ جاتے ہیں، وہ فرار کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو دیکھو اور اللہ کی راہ میں فرار ہو جاؤ، اللہ کی طرف ہے، تو الی اللہ، اللہ کی طرف۔ تو فرار ہونے سے پہلے بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف کیا ہے، اللہ کس طرف ہے، پہلے یہ پتہ ہونا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بول کے مسجد کو لے کے چلے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ مسجد میں ہے خالی؟ الی اللہ بول رہا اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف فنا فی الرسول کا جو وجود ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو جاتا ہے پھر وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے وہ بقا باللہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف جانا گویا اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ والے کی طرف جاؤ۔ جب تم کو کہیں اللہ ملے گا تو دوڑ کے جانا ہے۔ کیسے کیسے مبلغین کے واقعات ہیں، اب تفصیلات میں گئے بغیر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، بہت سے واقف بھی ہیں آپ، کیسے فرار ہو کر آ گئے، کیسے کیسے لوگ آئے یہاں پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے ڈرانے والے ہیں۔
میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے کا کس کو ہے حکم؟ حق کس کو ہے؟ جو احسان کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کو ڈرانے کا حق ہے، جو احسان نہیں کرتا اس کو ڈرانے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد فرمائے، آپ کو جو حکم ہے جہاد کا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو سمجھایا، تبلیغ کی، ان تک بات پہنچائی اور ان کے اوپر ان کا جو حق تھا وہ ادا کیا، آپ احسان کیا، آپ ان کے اوپر ان سے کچھ نہیں لیے، بلا بدل رحمانی کیفیت کے ساتھ میں، بغیر کچھ لیے کہ ان تک اللہ کو پیغام پہنچایا اور پہنچاتے رہے۔ اور وہ لوگ کیا دیے ساتھ میں؟ حتیٰ کہ آپ کو اپنے پیدائشی مقام سے نکال دیے، ہجرت کرنی پڑی آپ کو۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد میں یہ حق ملا کہ اب آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ اگر جہاد کا ہونا تھا معاملہ، حکم، تو جو اذیتیں مکے میں دی جا رہی تھی، وہ اذیتوں کو دیکھ کر یہ ایسا لگتا ہے کہ جب ہی حکم مل جانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ بدلے کے لیے، لیکن جب حکم نہیں دیا، وہاں پر اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر ننگی پیٹھ سے گھسیٹا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن وہاں برابر آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، احسان کرتے جا رہے ہیں، احسان کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پر، تو پھر احسان کا بدلہ کیسا دیا اللہ تعالیٰ؟ 313 ہیں، 1000 ہیں سامنے لشکر جرار۔ یہ 313 جن کے پاس صحیح تلواریں بھی نہیں ہیں، تلواروں کے بجائے لکڑی لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایمان کیسا ایمان ہے ان کا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیسا بتایا نقشہ کہ 313 1000 پر غالب آ رہے ہیں۔ کیسا جذبہ تھا، کس کے اوپر ایمان تھا؟ صرف اور صرف کالی کملی والے کے اوپر ایمان تھا۔ بس یقین تھا اس بات کا کہ یہ مولا ہمارا، نعم المولا و نعم النصیر، یہ ہے ہمارا نعم المولا، مولا ہے ہمارا یہ۔ پھر کیسی خوشخبری دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں، جہاں پر کہ ایک لشکر جرار سامنے ہے اور آپ دعا سے اٹھ کر کہہ رہے ہیں، ہاتھ میں آپ کی لکڑی ہے اور وہ چھڑی سے آپ بتا رہے ہیں کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، ولید ابن مغیرہ یہاں مارا جائے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مارے جائیں گے۔ آج ہے کوئی ایسی سائنس؟ آج دیکھیے جو بمباری ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، نہ چھوٹے بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ مریضوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ دواخانوں کو، نہ گھروں کو، نہ مسجدوں کو، بس اندھا دھن بمباری ہو رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بم یہیں پر گرنے والا ہے، اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود۔ لیکن کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا گیا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہیں پر ابو جہل مرا پڑا ہے، 1 انچ آگے ہے نہ 1 انچ پیچھے ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بتاتا ہے ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے، مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ شہید ہوئے، تفصیلات میں بہت ہیں، لیکن ایمان میں اضافہ بہت ہوتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی لکم منہ نذیر مبین، کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر و مبین بنا کر بھیجا ہے، نذیر مبین۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس ایک ہی بات ہے اللہ کے پاس، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا جو حق ہے، جو استعمال کا حق ہے، غیر جگہ استعمال کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ٹوپی ہے، پیر میں اگر پہنے ہیں تو ظلم ہے، روٹی ہے، سر پہ اگر رکھ لی ہے تو ظلم ہے۔ تو ایسا معاملہ جس کا جو حق ہے اس کو دینا ہے، تو اتنا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔
وہی سکھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ شرک مت کرو. بس شرک اگر نہیں کیے تمہارے گناہیں اور بہت سے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, وہ قادر ہے اس بات پر, لیکن شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. یہی بات شادی میں بھی ہے. جوڑے میں دیکھیں گے آپ کہ اگر بیوی سے بہت ہزاروں کا بھی نقصان ہو جائے شوہر اس کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن اگر شوہر کی نظر سے کسی اور کو دیکھ لی اسی مقام پر تو پھر شوہر اس کو برداشت نہیں کرتا. شوہر چاہے وہ شہنشاہ ہو کے فقیر ہو کے غلام ہو, برداشت نہیں کرتا شرک کو, اس لیے اللہ تعالیٰ بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا. ایسا ہی معاملہ اللہ والے کا بھی ہوتا ہے. جب آپ اللہ والے کے ہاتھ پر بک گئے ہیں تو آپ مکمل بک گئے ہیں, اس کے ہو گئے ہیں. بیوی شوہر کی مکمل سر کے بال سے پیر کے ناخن تک شوہر کی ہے. ایسا ہی ایک مرید سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک مرشد کا ہو جاتا ہے. اگر جہاں بھی غلطی کیا تو پھر وہ خارج ہو گیا, وہ بیعت سے نکل گیا, نظر نہیں آتا لیکن وہ خارج ہو جاتا ہے, بیعت سے نکل جاتا ہے. یہ بہت نازک معاملہ ہے. بیوی کو نکاح سے نکال دیے, پتہ چلتا ہے کہ علیحدہ کر دیے, لیکن مرشد سے مرید کب الگ ہو جاتا ہے, کون سے عمل کی وجہ سے, پتہ نہیں چلتا. یہ بہت نازک معاملہ ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ یہ پل صراط ہے, بال سے باریک تلوار سے تیز جو معاملہ ہے یہ ہے رشتہ مرشد اور مرید کا, اور مضبوط بھی اتنا ہی ہوتا ہے جس سے بم ڈالنے پر بھی یہ نہیں ٹوٹتا. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مر بھی جائے تو مرشد اور مرید کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. اتنا مضبوط بھی ہے لیکن نازک بھی اتنا ہے. شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ. یہ دنیا کا طریقہ چلا رہا ہے. جو بھی اچھی بات سمجھانے کے لیے آتا ہے, اللہ کی بات سمجھانے کے لیے آتا ہے, اللہ والا ان تک پہنچتا ہے تو اس کا استقبال نہیں کرتے بلکہ ساحر کہتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں. مجنون کس کو کہتے ہیں؟ دیوانے کو. دیوانہ مطلب جس کے اوپر جن سوار ہو گیا اس کو مجنون کہتے ہیں. جس پہ جن سوار ہو جاتا ہے اس کو مجنون کہا جاتا ہے. اور ساحر کہتے ہیں جادوگر کو. تو اس کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ بس مشہور ہے بات کہ خانقاہ کے اوپر 2 پریاں لگے ہوئے ہیں, وہ گیٹ میں نہیں جانا, گیٹ میں گئے تو ان کے ہو جاتے, کئی کو ہو جاتے ان کے یہ پتہ نہیں. ان کے اس لیے ہو جاتے کہ وہ حق بتاتے ہیں, جس کو تم چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہیرا وہ بتاتے ہیں, قرآن کے وہ نکات بتاتے ہیں, قرآن کو ایسا سمجھاتے ہیں جیسے کہ وہ قرآن گھر کا ہے. اب یہ بات الگ لگیں گی لوگوں کو, گھر کا ہی ہے قرآن, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, اس میں تمہارا ذکر ہے, فیہ ذکرکم, تمہارا ذکر اس کے اندر موجود ہے. اس میں جب میرا ذکر ہے تو کتاب میری ہوئی نا. جب یہ کتاب کو میری سمجھ کے پڑھوں گا میں, جب میرے کو اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. غیر کی کتاب پڑھ لے کر, وہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے آسمان پہ, اس کی کتاب یہ ہے, تو پھر میں پڑھوں گا تو ہیبت سے پڑھوں گا, یا پھر ارے وہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی, چوم کے اوپر رکھ دوں گا. جب میرے کو اندازہ ہو کہ اس کے اندر میرا ذکر موجود ہے تو پھر میں کیوں نہ پڑھوں اس کو. لیٹر آیا کہ یہ آپ کے نام کا لیٹر ہے تو کیا کرتے اس کو, ارے بہت اچھا لیٹر آیا بھائی, آنکھوں کو لگا کے اوپر رکھ دیتے, بے چینی کے ساتھ میں اس کو کھولتے ہیں. انٹرویو دے کے آئے ہوئے ہیں, انتظار ہے کال لیٹر کا. ایک لیٹر آیا, آتے ہی وہ لیٹر لے کے چوم کے اوپر رکھ دیتے, بے چینی کے ساتھ فوراً اس کو کھولا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں پر میرا ذکر ہے, کیا مجھے پوسٹنگ دی گئی ہے. ایسے ہی حضرت قبلہ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھو تو یہ دیکھو کہ تم اس میں کہاں پر موجود ہو. پڑھنے کے بعد میں یہ بے چینی ہونا کہ میں کہاں پر ہوں اس کے اندر, تو یہ میری کتاب ہے,
مجھے پڑھنا ضروری ہے. اللہ کی کتاب ثواب و عذاب کے لیے ہو جاتی ہے, صرف وہی سمجھا جاتا ہے. ثواب و عذاب وہ سب کچھ موجود ہے, لیکن عمل کرنے کے واسطے جب تک اس کو میں اپنی کتاب نہیں سمجھوں گا عمل نہیں کر سکتا. جیسے آپ کسی کمپنی میں آپ کو پوسٹنگ دی گئی, آپ مینیجر ہیں. آپ مینیجر ہیں تو ارے یہ تو فلاں کمپنی ہے, میرے کو کیا کرنا ہے, کرنے تو جو کر رہا ہے. ہوتا ایسا نہیں. کیا کرتا مینیجر؟ اپنی کمپنی, میری کمپنی کہتا ہے, اور ویسے ہی خدمات انجام دیتا ہے. ویسا یہ قرآن میرا ہے تو عمل میں ایسا ہی کرنا جیسے اس کے اندر حکم دیا گیا ہے. یہ حکم میرے لیے ہے. قرآن سب کے لیے ہے موجود, لیکن پڑھنے والا یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے, یہ اللہ تعالیٰ حکم مجھے دے رہا ہے. تو اس طرح لوگوں کے پاس جو پہلے تھے, اور پھر جب یہ عمل ہوتا ہے تو ساحر کہا جاتا ہے, مجنون کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو کیسا پڑھتے ہیں؟ فتح اللہ کیا فرمائیں؟ عمل میں قرآن ہے, ہمارے پاس قرآن عمل میں ہے. پڑھنے والے عمل میں پڑھتے ہیں قرآن کو. کیسا عمل میں ہوتا ہے وہ تفصیلات سے تو آپ واقف ہیں, میں آگے بڑھتا ہوں. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون, کیا ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. سب کا عمل ایسا ہی ہوتا ہے. چنندہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے کی بات کو قبول کرتے ہیں, جو اللہ والے کے دربار میں آتے ہیں. ورنہ دیکھیں عام طور پر لوگوں کو ان کا عمل ویسا ہی نظر آتا ہے. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون فتول عنہم فما انت بملوم, سو ان سے منہ پھیر لے کیونکہ تجھ پر کوئی الزام نہیں. ان سے منہ پھیر لے مطلب کیا سمجھتی ہے دنیا کہ بس اب چھوڑ دینا, ان کو چھوڑنا نہیں ہے, اب ان کے ساتھ میں منہ پھیرنا ہے. مطلب جو تبلیغ اسلام کر رہے تھے نرمی کے ساتھ, اب جہاد کا معاملہ آ جاتا ہے. یہ ہے منہ پھیرنا. جب امتحان ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, تو اب وہاں پر منہ پھیرنا ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, اور نصیحت کرتا رہ, نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. تو اب یہاں پر نصیحت کا معاملہ ختم ہو گیا, اب جہاد کا معاملہ آ گیا. اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ نصیحت رہتی ہے اور ان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. بیوی شوہر کی خدمت کے لیے ہے, ایسا ہی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے. عبادت جس کو صوفیہ اکرام کیا کہے اس کی تلاوت میں, الا لیعرفون, پہچاننے کے لیے. بندہ اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں آدم کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کو پہچاننا ہے. ایسا ہی ایک بیوی کا فرض کیا ہے؟ جو شوہر ہے اس کی اولاد کو پیدا کرے, اس کی صورت دنیا کو دکھائے. ایسا ہی ایک مرید کا فرض یہ ہے کہ مرشد کی صورت کو بتانے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو تیار کرے. جب تعارف نہیں کراتا تو پھر وہ حق ادا نہیں کیا. اگر بیوی اولاد نہیں دے رہی ہے تو پھر وہ حق ادا نہیں ہوا. ایسا ہی مرید اگر اپنے مرشد کا تعارف نہیں کروا رہا ہے, مرشد کا اپنے دنیا کو صورت نہیں بتا رہا ہے اور لوگ اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی کام پر نہیں ہے. یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون, میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائے. اللہ رزق نہیں چاہتا, لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنایا. بہت سی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو بندہ کہے گا اے اللہ تیرے کو رزق کی کیا ضرورت ہے, تیرے کو کیسا بھوک لگتی, کیسا بھوکا تھا, کب بھوکا تھا؟ تو اللہ کیا فرمائے گا, ایک اللہ والا جب تیرے پاس آیا تھا وہ بھوکا تھا, اس کو اگر تو کھانا کھاتا تو مجھے وہاں پاتا. گویا اللہ والا بھوکا ہے تو گویا میں بھوکا ہوں. ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت بندوں کو ہے۔ اللہ والوں کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، دیکھیے آگے ہی فرما رہا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہوں فرما رہا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد فوراً بات فرما رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا، قوت والا اور زبردست ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، رازق کہتے ہیں کھلانے والے کو، رازق سے کبھی کھانا مل بھی سکتا نہیں بھی مل سکتا، رزاق ہمیشہ رزق دینے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، ہمیشہ رزق دینے والا، کبھی بھی اس کے پاس سے رزق نہیں رکتا۔ پھر کیا مطلب؟ 3 دن تک بھوکے ہیں، راستے میں گئے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، 3 دن تک بھوکے ہیں، پھر اللہ کا رزق آزمائش ہے آپ کی، اس کے بعد میں اتنا رزق آتا ہے کہ آپ تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تفصیلات میں گئے بغیر، کیونکہ وقت ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم رب حلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، کوئی آہستہ کوئی زور سے آمین کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے آمین۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین لکھا ہوا نہیں ہوتا، اور فطری طور پر آواز نکلتی ہے۔ یہ جو واقف ہیں، جو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں نماز، جب بھی کہیں بھی پڑھو آپ اگر سورہ فاتحہ، سننے والا آخر میں آمین کہتا ہے، مطلب ایسا ہی ہو۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو۔ تو کیسا ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، الف لام یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ استغراقی ہے، یعنی تمام تعریفیں اس میں غرق ہو جاتی ہیں، کوئی تعریف باقی نہیں رہتی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آئے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر طرف سے اسلام کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم ہیں، اس کی وجہ مسلمان ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ 56 ممالک ہیں اسلامی ممالک نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے۔ وہاں پر اسلام کی حکومت ہے ہی نہیں، وہاں اگر اسلام کی بات کہی جائے تو زبان قلم کر دی جاتی ہے، وہاں اسلام کی بات کہی جائے اسلامی ملک میں تو وہاں پر اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ کیسے وہ اسلامی ملک ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور وہ آرام کے ساتھ میں وہاں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیسے اسلامی ملک ہو سکتا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اولیاء اللہ کے زمانے کی، کیسے کیسے مجاہدین رہے، کیسے کیسے وہاں پر معاملے رہے۔ رنگیلا رسول لکھا جس نے اس کے خلاف جلسہ ہو رہا ہے اور ایک ٹانگے والے جا رہے ہیں اور رک کر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا جلسہ ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے اور اس کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نعرے والوں میں شامل نہیں ہوتے، وہ احتجاج کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ سیدھا اس تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس کو وہاں ختم کر دیتے ہیں، عملی طور پر ختم کر دیتے ہیں اس کو، اور پھر جیل میں رہتے ہیں۔ اس زمانے میں جو مشہور ایڈوکیٹ تھے وہاں پر، محمد علی جناح جس کو کہتے ہیں، جو پاکستان کے بانی جس کو کہا جاتا ہے، وہ جا کر کہتے ہیں کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ میں قتل نہیں کیا، میں تم کو چھڑا لوں گا۔ کیا ایمان کی اس کے اندر حرارت ہے! کیا کہتے ہیں؟ ٹانگے والے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ ارے سب سے اچھا تو کام میرا یہ ہوا ہے، یہ چھوڑ کے میں اپنی زندگی بچاؤں، زندگی کا بہترین کام ہوا ہے مجھ سے یہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کیا اس کو میں ختم کر دیا ہوں۔
تو کیا میں اپنی جان بچاؤں؟ یہ ایمان تھا، اس وجہ سے زبانیں نہیں اٹھتی تھی. لیکن آج کیسے معاملہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے؟ ایسا لگتا ہے احتجاج سے کہ صرف مسلمانوں کے اندر حرارت ایمان ہندوستان کے اندر نظر آ رہا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی ملک کے کان پر جو نہیں رینگ رہی ہے. ان کو اپنے آقا کو منوانا ہے، کہیں ان سے اسرائیل ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان سے انڈیا ناراض نہ ہو جائے. اس لیے وہ مقام جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، وہاں پر مندریں بنائی جا رہی ہیں، وہاں پر ڈانس کلب کھولے جا رہے ہیں. یہ کون سی ایمان کی حرارت ہے؟ ایمان کی حرارت وہاں پر نہیں ہے. ایمان کی حرارت ہندوستان میں ہے. ہندوستان میں ایمان کی حرارت ہے، آپ کو نظر آئے گی. دیکھیے آپ اس سے پہلے گستاخ رسول کا جو اب نعرہ کہاں لگاؤں میں یہاں پر، وہ کیا کرے؟ بولے بھی، عمل کر کے بھی بتائے. ایسا عمل ہوا کہیں اور؟ اس لیے ہوا یہاں پر کہ یہاں ایمان ہے. ایمان کیوں ہے یہاں پر؟ ایمان اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. میں ہند میں نہیں ہوں لیکن ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. وہ ٹھنڈی ہوا کا عمل یہاں پر ہوا اور ہو رہا ہے. وہ وجود مقدس یہاں پر موجود ہے. جہاں عطر کا کارخانہ ہوتا ہے وہ پورا محلہ وہاں پر خوشبودار ہو جاتا ہے. ایسے ہی فنا فی رسول کا وجود جہاں پر آ جاتا ہے وہ ملک کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ گرمی میں تپتپا رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوا کہ آج 7 جون ہے، تو اس کے بعد کی کیفیت دیکھ لیجئے آپ. 6 جون 5 جون کی کیفیت دیکھیے، 7 8 جون کی کیفیت دیکھیے، کیفیت بدل جاتی ہے. جیسے ہی مرگ کا مہینہ آ گیا، بارش کا موسم شروع ہوا، حالانکہ بارش نہیں ہوئی لیکن تازگی آ جاتی ہے. ایسا ہی اللہ والے کا وجود جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس ملک میں ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے. وہاں پر ایمان پیدا ہو جاتا ہے. سب طرف کا ایمان سلب ہے لیکن یہاں پر ایمان موجود ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم کے اندر بھی حرارت موجود ہے. غیر مسلمین کھڑے ہو رہے ہیں تائید کے لیے. ان کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے دنیا کے اوپر. وہ احسان کی وجہ سے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیتے لیکن اس کی وہ مذمت کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے واقف ہیں. تو آپ کا احسان جب دنیا کو اس بات کا معلوم ہو جائے گا کہ کیا احسان ہے آپ کا، تو پھر کچھ دیر نہیں کہ دنیا کی کائے پلٹ ہو جائے. اس لیے یہ جو مبلغین اسلام کھڑے ہوئے ہیں، حضرت قبلہ عالم 1924 عیسوی سے وہی کام کے لیے آپ کھڑے ہوئے. حالانکہ آپ بہترین آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں. 1924 سے پہلے آپ کے آنکھوں کے آپریشن کی فیس 200 روپیہ ہوتی تھی. 200 روپیہ 1924 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. جبکہ حال جب یہ حیدرآباد جب یہاں پر یا آخری وقت تھا اس کا، جب تک لوگوں کو 6 روپے تنخواہ ہوئی تو بہت خوش رہتے تھے. ارے 6 روپے تنخواہ ہے بھائی، کھا کے بچاتے تھے. تو حضرت قبلہ کے آپریشن کی فیس 200 روپیہ تھی. کیسے اسپیشل ڈاکٹر ہیں. لیکن چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹری ٹھاٹ کو جو چھوڑے آپ، صرف وجہ یہ ہے کہ ملکانہ میں جب 9 لاکھ مسلمان کو آریہ بنا لیا گیا اور 70,000 مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا گیا، بس یہ غیرت تھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نکل جاتے ہیں چھوڑ کر سب کام کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. لوگ دنیا کے طور پر پیچھے لگی ہوئی ہے دنیا، لیکن آپ کیسے نکل رہے ہیں؟ کیوں نکلے آپ؟ اس لیے کہ آپ بچپن کے نمازی ہیں. 7 سال عمر تھی، 7 ایئرس، 7 سال عمر تھی میری کہ نمازی ہوں میں. کھیلتے وقت مصلی تھا کمر کا پٹکا. اور پھر آپ تہجد گزار، کوئی نماز قضا بھی نہیں ہوئی، تہجد بھی نہیں چھوٹی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چھوڑتا؟ پھر آپ کے اندر کی صفات تو بہت ہیں کہ ہر عمل آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو چن کے رکھا تھا، آپ کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، بنا کر اس راہ میں لے کے آیا. تو آپ جب اعلان کرتے ہیں تو وہ کیفیت کیا تھی آپ کے اندر کی کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں. بس کون سا کام کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ یہ سمجھنا تھا نا میٹھا کھانا سنت ہے، چلو میٹھا کھائیں گے اور وہ کریں گے، تخنے کے اوپر پینچے کر لیں گے، یہ سب سننا تھا نا.
حضور کا عمل نہیں ہوتا. یہ عمل کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ 4 پر عمل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ عمل کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور دنیا کو کر کے بتائی بھی آپ. وید، پران، شاستر، گیتا، اپنشد جس کو کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا تھا، آپ اللہ والوں کو، مبلغین اسلام کو بٹھا کر پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. ایسا سکھاتے ہیں کہ پھر یہ یہاں بیٹھ کے نہیں پڑھتے بلکہ جا کے مندر میں پڑھتے ہیں، گرجا گھر میں پڑھتے ہیں، مٹھ میں پڑھتے ہیں، گرو کے سامنے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کلمہ اسلام پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا ہے. کیسے ہوئے؟ 700 پنڈت جس کے ہزاروں فالوورس ہیں، ایسے اسلام میں داخل ہوئے. اور بہت سے لوگ الحمدللہ اسلام میں ہمارے پاس داخل ہونا کنورژن نہیں ہے. یہ ایک بات خاص طور پر، ہمارے پاس تبدیلی مذہب نہیں ہے. ہمارے پاس تبدیلی مذہب جرم ہے. ہم جرم سمجھتے ہیں تبدیلی مذہب کو. ہمارے پاس تکمیل مذہب ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے تو پھر اس سے عیسائی اگر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں چھوٹے، ہندو اگر ہے رام جی نہیں چھوٹے، بلکہ ساتھ میں 1,24,000 انبیاء اور پھر سردار انبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ دین اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے، کنورٹ نہیں ہوتا. کنورٹ کب ہوتا ہے؟ عیسائی اگر ایک ہندو عیسائی بن جاتا ہے تو رام جی کو چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑ کر صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے آ جاتا ہے، تو یہ کنورژن ہے. ایسے ہی جو ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں آ جاتا ہے وہ کنورژن ہے. لیکن یہاں جب اسلام میں آتا ہے تو سمندر میں آ جاتا ہے. سمندر میں پھر کوئی ندی نالے باقی نہیں رہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس جرم سمجھتے ہیں ہم کنورژن کو. کمپلیشن، کمپلیٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس آنے کے بعد. وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں جو مبلغین دورے کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو کچھ کام ہوتا ہے، صرف اور صرف جو انکمپلیٹ ہے ان کو کمپلیٹ کرنا ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دین کی خدمت لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد المعلى شان ماهر البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى وراء الوراء سفره مقام الأحدية مقامه وكافة للناس أمته أخرجت للناس كتابه بيان للناس ورسول إلى الناس جميعا أصحابه مثيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأكبر.